السلام علیکم۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہم ایک ایسے قانون پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پنجاب میں کام کرنے کے انداز کو بالکل بدل دے گا۔ یہ ہے نیا پنجاب لیبر کوڈ 2026۔ تو چاہے آپ ایک کمپنی کے مالک ہوں، ایچ آر مینیجر ہوں یا ایک ملازم، یہ نئے اصول آپ کے حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنے ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ دیکھیں، لیبر قوانین صرف کچھ رولز کی لسٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ آجر کے کاروبار چلانے کے حق اور ایک ملازم کے محفوظ اور منصفانہ ماحول میں کام کرنے کے حق کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرتے ہیں۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، کیونکہ یہ وضاحت آپ کے حقوق، آپ کی ذمہ داریوں اور ورک پلیس پر اس کے عملی اثرات کو بالکل واضح کر دے گی۔ تو چلیے اس نئے کوڈ کے ڈھانچے کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے اس کی بنیاد سے، پھر دیکھیں گے کہ قانون کی نظر میں آخر ورکر ہے کون، آپ کے بنیادی حقوق کیا ہیں، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کام کے اوقات اور تنازعات کے حل پر۔ کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا قدم اس کی فاؤنڈیشن یعنی اس کی بنیاد کو جاننا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا پنجاب لیبر کوڈ آخر آیا کہاں سے ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، تاکہ اس کی قانونی حیثیت بالکل صاف ہو۔ ایک بات واضح کر دیں، ہماری یہ ساری گفتگو، یہ پوری وضاحت مکمل طور پر اس سرکاری دستاویز پر مبنی ہے جو پنجاب گزٹ میں شائع ہوئیں۔ یہ کوڈ صوبہ پنجاب کے تمام لیبر قوانین کو ایک جگہ اکٹھا اور زیادہ منظم کرتا ہے، لہٰذا ہماری معلومات کا مرکز یہی آفیشل نوٹیفیکیشن ہے۔ اچھا، قانون تو بن گیا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ لاگو کس پر ہوتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کوڈ ورکر اور آجر کی تعریف کیسے کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا تعین اسی سے ہونا ہے۔ اور یہی اس کوڈ کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، ورکر کی تعریف اب صرف فیکٹری یا دفتر کے ملازم تک محدود نہیں رہی۔ اب اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے کام کرتے ہیں، جو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں یا پھر گھر سے کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی وسیع دائرہ کار ہے۔ یہاں آپ قانون کا اصل متن یعنی ایکچوئل ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں ڈیجیٹل یا آن لائن پلیٹ فارم پر کام کرنے والوں کا بالکل واضح ذکر ہے، اور یہ بات اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ قانون روایتی ملازمت سے بہت آگے کی سوچ رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح آجر یعنی امپلائر کی تعریف بھی کافی وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری صرف اس شخص کی نہیں جس نے آپ کو نوکری دی، بلکہ پوری کمپنی، اس کے مالک اور یہاں تک کہ کانٹریکٹرز بھی ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ یہ سورس امیج اس قانونی تعریف کی تصدیق کرتی ہے، خاص طور پر جو کمپلیکس بزنس سٹرکچرز ہوتے ہیں نا، جہاں کئی کمپنیاں شامل ہوں، وہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قانون کی نظر میں اصل آجر کون ہے۔ ایسے معاملات میں لیگل برج LLP جیسی فرم سے مشورہ آپ کی ذمہ داریوں کو واضح کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ان بنیادی حقوق کی جو یہ قانون ہر ورکر کو دیتا ہے۔ یہ وہ کم سے کم معیار ہیں، وہ منیمم سٹینڈرڈز ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کوڈ کا پارٹ 2 واضح طور پر کچھ بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ دیکھیں، یونین بنانے کی آزادی سے لے کر ورک پلیس پر ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے تک، اور سب سے اہم، ایک محفوظ اور صحت مند ماحول کا حق شامل ہے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے پر یہ قانون بہت سخت ہے۔ سیکشن 22 اور 23 کے تحت کسی بھی قسم کی ملازمت کے لیے کم سے کم عمر 16 سال مقرر کی گئی ہے۔ اس کا مقصد بالکل صاف ہے، نوجوانوں کو استحصال سے بچانا اور ان کی تعلیم کو یقینی بنانا۔ اب ہم آتے ہیں امپلائمنٹ ریلیشن شپ کے عملی پہلوؤں کی طرف، مطلب بھرتی سے لے کر برطرفی تک کے معاملات، اور یہ کہ کلیئر ڈاکیومنٹیشن یعنی صاف لکھا پڑھی کتنی ضروری ہے۔ قانون اب زبانی معاہدوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ سیکشنز 143 اور 144 کے مطابق ہر ملازم کو ایک امپلائمنٹ کارڈ اور ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ دینا لازمی ہے۔ یہ اقدام دونوں فریقین کے حقوق کو واضح کرتا ہے اور مستقبل کے جھگڑوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے ایک جامع اور قانون کے مطابق معاہدہ بنوانے کے لیے لیگل برج LLP جیسے ماہرین سے قانونی مشاورت لینا ایک بہت ہی سمجھداری کا قدم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم غلط برطرفی کے خلاف مخصوص تحفظات کو دیکھیں،
یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کسی کو نوکری سے نکالنا غیر قانونی ہے۔ یہاں آپ قانون کا وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو غلط برطرفی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کچھ وجوہات جائز وجوہات نہیں بن سکتیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ وجوہات آخر ہیں کیا۔ تو سیکشن 147 کی کچھ اہم ممنوعہ وجوہات میں شامل ہیں یونین کی سرگرمیوں میں حصہ لینا، آجر کے خلاف جائز شکایت کرنا یا میٹرنیٹی لیو پر ہونا۔ دیکھیں، ان اصولوں پر عمل درآمد تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے، اس لیے غلط برطرفی کے دعووں سے بچنے کے لیے لیگل برج LLP جیسی تجربہ کار فرم کی رہنمائی بہت قیمتی ثابت ہو سکتی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں روزمرہ کے کام کے شیڈول پر۔ کام کی اوقات، اوور ٹائم اور چھٹیوں کے بارے میں یہ قانون کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سیکشن 175 کام کے اوقات کے لیے ایک بالکل صاف معیار مقرر کرتا ہے، روزانہ 8 گھنٹے اور ہفتے میں 48 گھنٹے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اوور ٹائم کا حساب لگایا جاتا ہے۔ سیکشن 179 اوور ٹائم کی ادائیگی میں کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑتا۔ عام دنوں میں ریٹ ڈبل ہوگا اور سرکاری چھٹی پر یہ 3 گنا ہوگا۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں اکثر ویجز کو لے کر تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے امپلائرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ واضح پالیسیز بنائیں، اور ایسی پالیسیز کا جائزہ لیگل برج LLP جیسے ماہرین سے کروانا مستقبل کے مسائل سے بچا سکتا ہے۔ یہ ٹیبل آپ کو سیکشنز 193 سے 197 کی بنیاد پر چھٹیوں کے اہم حقوق کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ اس میں سالانہ چھٹی، بیماری کی چھٹی، اتفاقی چھٹی اور میٹرنیٹی لیو شامل ہیں، اور ہر ایک کے لیے قانون بالکل واضح ہے۔ اس طرح کی مزید پریکٹیکل بریک ڈاؤنز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ورک پلیس پر شکایات کے حل کا طریقہ کار اور کوڈ کی خلاف ورزی پر جو جرمانے یا سزائیں ہیں ان پر بات کریں گے۔ سیکشن 335 شکایت کے حل کے لیے ایک سادہ سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار دیتا ہے۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ مسائل کو پہلے اندرونی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جا سکے، لیکن اگر معاملہ لیبر کورٹ تک پہنچتا ہے تو وہاں لیگل برج LLP جیسی تجربہ کار فرم کی نمائندگی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو آخر میں ان اہم نکات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس لیبر کوڈ پر عمل کرنا آجروں اور ملازمین دونوں کے لیے ایک قانونی اور کاروباری ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو قانونی کارروائی سے بچاتا ہے بلکہ ایک بہتر اور مثبت کاروباری ماحول کے لیے بھی ضروری ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ اس نئے لیبر کوڈ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا صرف ایک قانونی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک بہتر اور منصفانہ کام کا ماحول بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اسے اپنے ساتھیوں اور نیٹ ورک میں ضرور شیئر کریں۔ مزید ایسی وضاحتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قانون سے لا علمی کوئی عذر نہیں، اور ایمپلائمنٹ کانٹریکٹس، کمپلائنس آڈٹس یا تنازع جیسے معاملات میں لیگل برج LLP جیسی عالمی صلاحیت کی حامل فرم سے پیشہ ورانہ رہنمائی حاصل کرنا ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ اور عقل مندی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.